اور جی 90 دن کا ریمانڈ بھاڑ میں جائے, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ باز سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور کون سا 90 دن اور کون سا, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے, کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال ہو گئے, انگریز نے بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا, اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے, اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں, بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ پھلانگ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھل گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا, جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی, ایک چیف کی میراث ہوتی ہے, وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی, بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ, اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا. چیف جسٹس سے الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر سینسس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا وہاں سے پیاروں کے ذریعے. تو کیا یہ سپریم کورٹ بھی اب جو ہے جس طرح چیف جسٹس متا بندیال بھی کیا ان کے پینل پہ چلے گئے یا ان کی سوچ میں؟ میرا دیکھیں, پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے, ضرور وہ جو ہے مہذب ہیں, بہت زیادہ حلیمی طبع ہے, لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہیں اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن اسکیڈیول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں, آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. اس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے, قانون کو ترمیم کر کے, اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے, ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں, اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں, بند کیے ہیں. انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں, اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے, جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے, اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے, اور وہ ماشاءاللہ سپریموں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے, اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں, پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں, تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے, اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی, آئین کی پاسداری کریں گی, اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا, اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا, KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا, اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے, یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56
56 दिन पर मुहित है और ये इलेक्शन फरवरी के वस्त से लेकर सितंबर अपना मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शंस होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मालूमात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप पर लाजिम और वाजिब है कि 90 दिन में करें, अगरचे थोड़ा सा तोसी दी गई और 14 मई का इलेक्शंस का हुक्म दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र सानी की दरख्वास्त को खारिज करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इक़दामात किए हैं ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार वाक़ई सज़ा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के ज़रिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आएँ और फिर लूटो पहले उसको साफ़ करो स्लेट को और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें, जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी।